کی آواز و انداز کو سلامت رکھے۔ خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب خطیب و امام جامع مسجد کلیان پور سے بھی آپ نے تلاوت کلام اللہ و آغاز جلسہ کے بھرپور لطف اٹھائے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے اہل کمیٹی و محرم کمیٹی کے نوجوانان حضرات، جنہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بانداز محبتانہ ذکر شہید اعظم کی محفل منعقد کی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان نوجوانان حضرات کے حوصلوں کو سلامت رکھے اور ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور جتنے لوگ یہاں اس میں دامے دل میں قدم سخنے حصہ لیے ہیں، مولا سب کا حصہ لینا قبول و مقبول فرمائے۔ بڑے خوبصورت مجمع ہے، ہم لوگ دھیرے دھیرے میدان کربلا کے جانب بڑھ رہے ہیں، اس امید پر کہ کہیں نہ کہیں امام حسین کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، کہیں نہ کہیں امام حسین کا صدقہ ہمیں مل جائے۔ دنیا کے ہمیں کوئی دولت نہیں چاہیے، بس چاہیے تو امام حسین کی محبت کا صدقہ چاہیے۔ دنیا کو دولت مبارک ہو، دنیا کو ثروت مبارک ہو، دنیا کو جائیداد مبارک ہو، ہم سنیوں کو امام حسین کی محبت مبارک ہو۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ اس ضمن میں چند لمحہ خطابت کی سعادت حاصل کروں گا، اس کے بعد مدینہ منورہ سے امام حسین کی مکہ کی روانگی پرکیف پرسما اور قافلہ اہل بیت اطہار کے ذکر و اذکار سے آپ مالا مال ہوں گے۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں پیدا ہوئے 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو۔ دھیرے دھیرے امام عرش مقام کی عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے، ایک ایک لمحہ مدینہ شریف میں امام حسین کا گزر رہا ہے۔ عمر کے ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی وہ پربہار و پرنور ماحول میں امام حسین کی پرورش ہو رہی ہے۔ جیسے عام بچوں کی پرورش ہوتی ہے، میرے امام کی ویسی پرورش نہیں تھی۔ جیسے عام بچوں کو لوگ پالا کرتے ہیں، میرے امام حسین کی پرورش اس قدر نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی پرورش کرنے والے کوئی دنیا دار نہیں تھے، امام حسین کو پالنے والے کوئی دنیا دار نہیں تھے، امام حسین کو کھلانے والے، گھمانے والے، بہلانے والے کوئی دنیا دار نہیں تھے، امام عرش مقام کو کھلانے پلانے والے کوئی دنیا دار نہیں تھے۔ ہم اور آپ جب بچوں کو کھلاتے ہیں تو کوئی خیال نہیں رہتا کہ یہ حلال کمائی ہے کہ حرام کا کمائی ہے،
جب ہم بچوں کو کھلاتے ہیں تو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم بسم اللہ کہہ کے لقمہ بچے کے منہ میں ڈالیں۔ جب ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر کے بچے کے منہ میں غذا کا لقمہ ڈالیں۔ یہ ہمارا کرتوت ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، لیکن میرے امام کی پرورش جب مدنی پر برکت اور پر رحمت ماحول میں ہو رہی ہے تو وہ کوئی دنیا دار لوگ نہیں تھے۔ ایک ایک لقمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لبادہ اوڑھے ہوا ہوتا تھا، ایک ایک لقمہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کا پوشاک پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تب جا کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام عرش مقام کے منہ میں وہ لقمہ ڈالا کرتے تھے، تب جا کر کے سید الشہداء کے منہ میں وہ لقمہ جاتا تھا۔ تو یہ پربہار ماحول میں امام حسین کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب سوچئے کہ وہ پرورش کردہ پروردہ امام حسین جو نبی کا پروردہ ہے وہ کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا مقام والا ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میرے امام حسین کی عمر شریف کچھ بڑھ گئی، گھر سے تنہا بھی نکلنے لگ گئے۔ دو شیر نجیب بھائی اجازت ہے؟ ادھر چھوٹو بھائی اور دیگر تمام لوگ ہیں۔ فلک سے اونچا ہے رتبہ مگر ہے سجدے میں، فلک سے اونچا ہے رتبہ مگر ہے سجدے میں، فلک سے اونچا ہے رتبہ مگر ہے سجدے میں، میرے حضور کا نور نظر ہے سجدے میں، میرے حضور کا نور نظر ہے سجدے میں، میرے حضور کا نور نظر ہے سجدے میں۔ محبتوں کے ساتھ سلام کیجیے گا۔ زمین کی آنکھ فلک کی نظر ہے سجدے میں، زمین کی آنکھ فلک کی نظر ہے سجدے میں، ارے حسین پیٹھ پہ، حسین پیٹھ پہ خیر البشر ہے سجدے میں، حسین پیٹھ پہ خیر البشر ہے سجدے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان شہداء کربلا حضرت علامہ مولانا عمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ چلے ہیں کربلا شبیر اس لیے دیکھو، چلے ہیں کربلا شبیر اس لیے دیکھو، ارے رکوع میں شام ہے، رکوع میں شام ہے اور دوپہر ہے سجدے میں، رکوع میں شام ہے اور دوپہر ہے سجدے میں، میرے حضور کا نور نظر ہے سجدے میں، اور شعور انتم لالون بانٹنے کے لیے، شعور انتم لالون بانٹنے کے لیے، ارے حسین آج بھی
محو سفر ہے سجدے میں، حسین آج بھی محو سفر ہے سجدے میں، میرے حضور کا نور نظر ہے سجدے میں۔ امام عرش مقام کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی کہ وہ گھر سے تنہا بھی نکلنے کے لائق ہو گئے۔ آپ کا بیٹا خوبصورت ہو، آپ کا بیٹا اچھا ہو تو لوگوں کو بلا بلا کر آپ دکھاتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا شہزادہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے میرا عشق ہے۔ تمام فضائل اس کے سامنے اپنے بیٹے کی بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا کہ لوگوں آؤ میں تجھے اپنا شہزادہ دکھاتا ہوں، آؤ میں تجھے اپنا محبوب دکھاتا ہوں۔ ہر کوئی اپنا محبوب دکھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ میرا محبوب گرو ہے، میرا محبوب فخر اور ناز ہے، میرا محبوب ہے۔ تو سارے لوگ اپنی محبوب کی پہچان چاہتے ہیں۔ محبت کے کان سے سنیے گا، محبت کے جگر سے بول رہا ہوں۔ سب لوگ چاہتے اپنے محبوب کی پہچان۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انجمن صحابہ میں، اے میرے صحابیوں آؤ تجھے میں اپنا محبوب دکھاؤں۔ رب کو اپنا محبوب دکھانا تھا تو لامکان پہ بلا کر دکھا دیا۔ رب کو اپنا محبوب دکھانا تھا تو معراج میں بلا کے دکھا دیا۔ لوگوں دیکھ لو آسمان اول پہ جو محبوب کا قدم ہے، جو آسمان اول پر قدم ہے وہ میرے محبوب کا قدم ہے۔ دنیا دیکھ لو یہ میرا محبوب ہے۔ سب لوگ اپنے محبوب کا پہچان چاہتے ہیں۔ آسمان دوم پر مصطفیٰ کا قدم ہے۔ لوگوں دیکھ لو یہ میرے محبوب کا قدم ہے۔ آسمان در آسمان مصطفیٰ کا قدم، آسمان اول تک رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ دوسرے آسمان پر مصطفیٰ کا قدم، رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ تیسرے آسمان پر مصطفیٰ کا قدم، رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ لفظ میرا محبوب پہ غور کیجیے گا، میرا محبوب ہے، محبوب جسے میں بہت چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی کوئی محبوب ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا، سب کا محبوب ہوگا۔ چوتھے آسمان پر مصطفیٰ کا قدم ہے، رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ چوتھے پانچویں آسمان پر مصطفیٰ کا قدم ہے، رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ سب آسمانوں کا سفر ہو رہا، رب فرماتا یہ میرا محبوب ہے۔ عرش معلیٰ کی بلندی پر مصطفیٰ کا قدم، اور وہ قدم کیسے؟ جب عرش معلیٰ پر مصطفیٰ قدم رکھنا چاہتے، جہاں تھا نالین اتار کر عرش معلیٰ کی بلندی پر قدم رکھو۔ ارے یہ میرا محبوب ہے، رب فرماتا میرا محبوب ہے۔ جب عرش معلیٰ کی بلندی پر
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں قدم رکھو جہاں تھا جوتے اتار کر نالین اتار کر رکھو. رب فرماتا اے محبوب تو میرا محبوب ہے, تو میرا محبوب ہے. وہ تو کریم اللہ ہے کہ دور پر بلایا تو جوتے اتروا کر بلایا. اے حبیب تو کریم اللہ نہیں, حبیب اللہ ہے. جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, نالین پہن کے چلا آ. یہ میرا محبوب ہے. لا مکان تک پہنچے پرچار ہو رہا, یہ میرا محبوب ہے. لیکن جب مکی مدنی تاجدار احمد مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا محبوب کا اظہار مقصود ہوا, اپنا محبوب دکھانا ہوا, سب محبوب رکھتے ہیں تو میں بھی ایک محبوب رکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کون محبوب ہے, آپ کا کون محبوب ہے, آپ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ رب کے پیغمبر فرماتے ہیں اے صحابہ آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں, میں تجھے دکھاتا ہوں اپنا محبوب. صحابہ چلے, مصطفیٰ مسجد نبوی میں چلے, نماز کا وقت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھ کر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. صحابہ صف بصف مقتدی ہو کر کے کھڑے ہو گئے. اب جب نماز ہو رہی ہے, مکمل نماز ہو رہی ہے, اتنے میں مصطفیٰ کے شہزادے فاطمہ کی لاڈلی علی کے پیارے اپنے ماں کے حجرے سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد جب مکی بدری تاجدار امامت فرما رہے تھے, مسجد نبوی میں امام عرش مقام پہنچے, عرش مقام پہنچے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھ رہے تھے. یہ مصطفیٰ کی نماز ہے پیارے, دنیا دار کی نماز نہیں ہے کہ دنیا کا خیال کرے گا. یہ احمد مختار کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آئے گا. یہ مصطفیٰ کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آئے گا. یہ پیغمبر کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آئے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کھیت کھلیان کا خیال, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بزنس کا خیال, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بال بچوں کا خیال, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنے دنیاوی خیالات. لیکن یہ پیغمبر کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آ سکتا. یہ مصطفیٰ کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آ سکتا. یہ نبی کی نماز ہے, دنیا کا خیال نہیں آ سکتا. آپ گھر سے نکلے رفتہ رفتہ ننھے ننھے قدموں سے چل کر مسجد نبوی کا در پار کرتے ہیں, مسجد نبوی کا دروازہ پار کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے, مصطفیٰ سجدے میں ہے. حسین پاک کیا گئے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت رسالت پر سوار ہو. اللہ اللہ, یہ ہے میرے حسین, یہ ہے میرے امام, یہ ہے میرے کریم. مصطفیٰ کے پشت اطہر پر, مصطفیٰ کے پشت اطہر پر حسین نماز ہو رہی ہے, مکمل نماز ہو رہی ہے. حسین پشت رسالت پر, مصطفیٰ نے نماز توڑی نہیں. ارے جب بچہ نماز کی حالت میں پیٹھ پر چڑھ جائے تو مولانا عالم مفتی فتویٰ دیں گے کہ نماز دوہرا لو.
اگر ہمارا بیٹا ہمارے پشت پر چڑھ جائے، ہمارا ناتی ہمارے پیٹھ پر چڑھ جائے، تو فتویٰ یہی ہوگا کہ اتنے دنیا کے خیال میں ڈوبی ہوئی نماز نہیں ہوگی، اسے دہرا لیا کرو۔ لیکن بحر عظمت امام حسین جب چڑھ گئے، مصطفیٰ بدستور نماز پڑھ رہے، مکمل نماز پڑھ رہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کنٹینیو جاری، مکمل طور سے جاری، نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا، نماز کمپلیٹ ہو رہی۔ لیکن بات اتنی سی ہے، جب حسین مصطفیٰ کے پیٹھ پر بیٹھ گئے تو مصطفیٰ نے کیا کیا؟ سر کو سجدے میں رکھے رہا، سجدے کو لمبا فرما دیا، جب تک حسین از خود نیچے نہ اتر آئے۔ مصطفیٰ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، لمبا سجدہ، صحابہ کرام کے سجدے میں حسین کتنے چلاک لوگوں، آج عبادت کر بھی لو اور جی بھر کے کر لو، نانا کے پشت پر حسین ہے، 3 بار 4 بار 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، نہ جانے کتنے دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جب کہ چل رہی ہے تسبیح و تحلیل کا دور، حسین پیچھ پر بدستور بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ چاہیے تو اتار سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اتنی بلندی سے بھی حسین گر جائے، یہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ مصطفیٰ تو بدستور سجدے میں، صحابہ کرام بھی سوچ رہے آج لمبا سجدہ، ماجرا کیا ہے؟ کہا تھا پیغمبر نے، اے مدینے والوں، آؤ تجھے میں اپنا محبوب دکھاؤں۔ یہاں رکھیے، اپنا محبوب دکھاؤں۔ صحابہ کہہ رہے اتنا لمبا سجدہ، ایسی نماز مصطفیٰ کی، آخر ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج مصطفیٰ سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آقا آج نماز کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اتنے میں جب امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اتر آئے زمین پر، تب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سر کو سجدے سے اٹھائے۔ اب یہ نہیں کیا کہ جس سجدے میں، جس رکعت میں حسین پیٹھ پر آئے تھے، اس رکعت کو وہی چھوڑ کر پھر سے شروع کرے نماز، پھر سے مکمل کرے نماز، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جہاں سے سر اٹھا تھا وہیں سے پھر آگے کی نماز ہو رہی ہے، آگے کی نماز ہو رہی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ حسین کے پیٹھ پہ آنے سے مصطفیٰ کی نماز میں فرق نہیں آئی، حسین کے پیٹھ پہ سوار ہونے سے مصطفیٰ کی نماز میں فرق نہیں پڑا۔ حسین پیٹھ پر ہے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر جب سجدے میں ہوں گے، اللہ کے نبی جب سجدے میں ہوں گے، تو آقا حسین کا خیال کیے ہوں گے؟ جب سجدے میں مصطفیٰ ہوں گے، حسین پیٹھ پر ہوں گے، تو کیا مصطفیٰ کے خیالوں میں حسین آئے ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا حسین خیالوں میں، تبھی تو لمبا سجدہ مصطفیٰ سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہہ رہے، خیالوں میں حسین ہے، نماز ہو رہی ہے، خیالوں میں حسین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، خیالوں میں حسین ہے، لیکن نماز ٹوٹی نہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ دنیا کا خیال پیغمبر، نبی کی نماز میں دنیا کا خیال، حسین نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ میرے پیغمبر پہ بند، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو حسین نبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا حسین نبی نہیں، امتی ہے۔
امتی کا خیال نبی نے اپنی نماز میں کیا. مصطفیٰ کی نماز نہیں ٹوٹی. آج کتنے بےہودہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی کی نماز میں امتی کا خیال نماز نہیں ٹوٹتی. اب جب امتی کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے کتنی حیرت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز میں حسین کا خیال کیا. اب آپ یہ بتائیے کہ دنیا کا خیال کیا نبی نے؟ پیغمبر دنیا کا خیال نماز میں کریں گے؟ نبی اپنی نماز میں دنیا کا خیال لائیں گے؟ وہ نبی کی نماز ہے، ہماری اور آپ کی طرح نماز نہیں، مصطفیٰ کی نماز ہے. تو نماز میں دنیا کا خیال مصطفیٰ کی نماز میں ہر چیز ایسا نہیں ہے. تو آپ بتائیے حسین دنیا ہے کہ دین ہے؟ حسین دنیا ہے کہ دین ہے؟ اگر حسین کو آپ دنیا کہو گے تو پیغمبر کی نماز میں اعتراض ہوگا کہ مصطفیٰ نے نماز میں دنیا کا خیال کیا. اور حسین کو دین کہو گے تو مصطفیٰ نے نماز میں دین کا خیال کیا. یہ تو بڑی بات ہے، لیکن حسین کو دنیا مت کہنا. آپ کہیں گے پھر دنیا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ دنیا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ وہ امتی ہے. ہم کہیں گے ہم سے مت پوچھو. بھارت کے راجا سب کے خواجہ، ہندوستان کے راجا غریب نواز سے پوچھ لو کہ حسین کو کیا کہا جائے. حسینی جذبہ ہے، بولیے یا حسین. ارے جنگ کے یار بولے یا حسین، یا علی، یا علی. حسینی جذبہ رکھا. مجھ سے مت پوچھو، غریب نواز سے پوچھ لو حسین کو کیا کہا جائے. غریب نواز کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین. اب حسین کو دنیا مت کہلا. اب حسین کو دنیا مت کہلا. غریب نواز فرماتے ہیں دین ہست حسین، دین ہے حسین، دین ہے حسین. اور صرف دین ہی نہیں، غریب نواز نے کہا تھا کہ صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کی پناہ بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے. دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے. اور سردار ناداد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ سر حسین کا تھا، ہاتھ امانت تھا. سر حسین کا تھا، کہہ دیا سر لے لو یہ حسین کا ہے، ہاتھ نانا کی امانت. جو نانا کی امانت ہے اسے نہیں دوں گا. سر کاٹ کے لے جاؤ یہ چلے گا، ہاتھ نہیں کٹنے دیا جائے گا. اس لیے کہا غریب نواز نے کہ سردار نادا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. غریب نواز نے کہا سر دے دیا ہاتھ نہ دیا. تو اس سے پتا چلتا ہے سر حسین کا ہے، ہاتھ نبی کی امانت ہے. تو میرے حسین کی حکمرانی یزیدیوں کے دماغ میں بھی ہے، میرے حسین کی حکومت یزیدیوں کے بھیجے میں بھی ہے. وہ کیسے؟ جب کربلا میں حسین شہید ہوئے سب کٹ گیا لیکن ہاتھ نہیں بن سکا.
تاریخ آپ یہ تاریخ آپ جانتے ہوں گے کہ امام حسین شہید ہوئے تو سر کاٹ کے نیزے پہ لوگوں نے چڑھایا تھا، لیکن ہاتھ کاٹنے کی دماغ کسی کے پاس نہیں، کیونکہ یزیدیوں کے دماغ پہ حسین کا قبضہ ہے۔ سر کاٹ رکھے ہو یہ حسین کا ہے، ہاتھ مت کاٹنا یہ نانا کی امانت ہے۔ تو جب تک جسم میں روح رہی ہاتھ نہ کٹ سکا، اور جب شہید بھی ہو گئے حسین نے اپنا ہاتھ بچا کر ثابت کر دیا کہ شہید مرتے نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں حکومت کر کے دکھا دیں۔ محفل پاک میں بڑی ہی اطمینان بخش سما چھائی ہوئی ہے۔ ایک حسینی کا چہرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کم سے کم اس کلر کا اس سال کھاتا ہے، تو ایک حسینی کا چہرہ جو نعرے کی شکل میں کھڑا ہو کر بتا دے حضرات کلیان پور میں ابھی حسینی زندہ ہے۔ تو غریب نواز نے کلیئر کر دیا کہ حسین کو دنیا میں کہنا دین ہے۔ یہی وجہ ہے جب مصطفیٰ نماز پڑھ رہے حسین کی یاد آ رہی ہے، دنیا کا خیال نبی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ پیغمبر کی نماز میں دنیا کا خیال آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ تو نبی ہے۔ علی کا مقام یہ ہے کہ جب تیر لگ جائے علی کے پیر، تو جب کھینچنے کے لیے اصحاب پہنچے کہ علی کے پیر میں چبھے ہوئے تیر کو کھینچ نکالے، علی اتنی ٹیس تھی، اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی کہ کوئی نکال نہ سکا علی کے پیر میں چبھے ہوئے تیر کو۔ تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ علی کے پیر سے تیر کھینچنے کا ایک ہی وقت ہے جب علی نماز میں جائے۔ جب علی نماز میں جائے پھر تیر کھینچ لیا جائے۔ کیا پتا چلا کہ جب حسین نماز سے باہر، جب علی نماز سے باہر ہوتے ہیں تو مکمل خیال ہے، لیکن جب نماز میں علی تو اپنی وجود کو بھول جاتے ہیں۔ علی کہاں کیا پریشانی ہے؟ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز دنیا والوں نبی سے برابری کرنے چلتے ہو، پہلے علی کے برابری کر کے دکھاؤ، میرے علی وہ ہیں۔ تو حضرات پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ آقا جب نماز سے فارغ ہوئے امام حسین کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ لوگوں دیکھ لو یہ میرا محبوب ہے، دیکھ لو یہ میرا محبوب ہے۔ اور فرمایا کیا آقا نے؟ حدیث پاک ملاحظہ کیجیے، من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، سب محبوب کا اظہار کرتے یہ میرا محبوب۔ یزیدیوں مصطفیٰ کے محبوب کو تکلیف دے کر جنت جانے کے دعوے کرتے ہو۔ پیغمبر فرماتے مسجد نبوی میں میرا محبوب، من احبہما احبنی
ومن احبنی احبہ احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا محبت کرے خدا اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے طرف فرماتے ہیں من ابغضا ہما ابغضنی، من ابغض حسین من ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ اور جو حسین سے لڑائی کی، مجھ سے لڑائی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا، جس نے حسین سے نفرت کی، لڑائی کیا، اس نے مجھ سے لڑائی لیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی لیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جو خدا کو غضبناک کیا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ خدا کے محبوب ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیاروں، جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ نے بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حسین کی منزل کیا ہے، حسین کے مراتب کیا ہے، یہ محبوب پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ حضرات محترم، وہ میرا حسین، میرے حسین کے عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حسین آمد و رفت کا سلسلہ برابر رکھے ہوئے ہے۔ کبھی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو کربلا کے بارے میں بتاتے، حسین کو اسلام کے حوالے سے بتاتے، حسین کو قرآن کے حوالے سے بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا انجمن صحابہ میں کہ تم لوگ اہل بیت اور قرآن کا دامن مت چھوڑنا، تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ جاتا ہو۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے درمیان قرآن اور صحابہ چھوڑ رہا ہو، مصطفیٰ نے یہ کہا تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہو۔ دو چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اس لیے کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب محشر کا میدان قائم کیا جائے گا، حوض کوثر پہ حوض کوثر مجھے عطا کیا جائے گا، وہاں سارے لوگ العطش العطش کہتے ہوئے پہنچیں گے، تو پتا ہے سب سے پہلے حوض کوثر پہ مصطفیٰ سے اہل بیت اور قرآن ملاقات کریں گے، اہل بیت اور قرآن ملاقات کریں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، دونوں کا دامن پکڑے رہنا۔ مصطفیٰ کریم یہ بھی تو فرماتے تھے کہ صحابہ اور قرآن چھوڑ رہا ہو، لیکن آقا نہیں، اہل بیت اور قرآن چھوڑ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال کے بعد صحابہ کی تعداد، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں گے تو صحابہ مصطفیٰ کو جو دیکھے وہ صحابی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب مصطفیٰ تشریف لے جائے تو کوئی پیغمبر کو نہیں دیکھے گا تو صحابہ بنے گا کیسے؟ اس لیے مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ صحابہ چھوڑ رہا ہو۔ 50 سال کے بعد صحابہ کی تعداد میں کمی آنا شروع، 100 سال کے بعد 70% صحابہ بچے، 200 سال کے بعد 20% صحابہ بچے، ایسی کرتے کرتے صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ صحابی اب اس دنیا میں نہیں رہے، صحابی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو پیغمبر کو پتا ہے کہ صحابی ایک دن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت قیامت تک رہے گا، اس لیے کہہ دیا کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے رہنا، گمراہ نہیں۔
حضرات محترم، تو یہ اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں حسین کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، مسیحیت نے آواز دیا تھا، مشیت نے آواز دیا تھا۔ کیا آواز دیا تھا؟ قرآن ساتھ ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے، کیونکہ حسین قرآن نے کہا، حسین نے کہا قرآن زندہ ہے، تو قرآن نے کہا حسین زندہ ہے۔ جب حسین نے کہا قرآن کو بچا لوں گا، تو قرآن نے کہا حسین تجھے مرنے نہیں دوں گا، حسین تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ سمجھتے جاؤ، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، جو اللہ کے راہ میں کٹتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حسین اگر تو میری تحفظ کے خاطر کٹ جائے تو تجھے مرنے نہیں دوں گا، بلکہ تیری زندگی پہ مہر لگا دوں گا، قیامت تک کے لوگ تجھے زندہ کہہ کر سلام کریں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ باتیں واضح طور پر بیان ہو گئی کہ قرآن کہتا حسین مرنے نہیں دوں گا، حسین کہتا فاطمہ کے دودھ کا خون جب تک حسین کے رگوں میں ہے، یہ قرآن تیری حرمت بوال نہیں ہونے دوں گا، یہ قرآن تیری قانون کو بوال نہیں ہونے دوں گا۔ تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں حضرت امام حسین ہے۔ یہ بات کو ذہن نشی کیجیے گا، تھوڑے سے فلسفہ شہادت سن لیجیے۔ جو اللہ کے راہ میں کٹ جائے اسے مردہ مت کہو، جو اللہ کے راہ میں مار دیے جائے انہیں مردہ مت کہو۔ یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، تو یہ قول قول خدا ہے۔ رب ذی جلال فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ عقل نے سوال کیا تھا، حسین زندہ ہے، عقل کی رسائی جہاں تک تھی عقل نے سوال کیا، ہار پر سوال کیا، پیچیدگی میں سوال کیا، کیونکہ عقل میں یہ بات سما نہیں رہی تھی کہ جب حسین زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو عقل کو جواب دینے کے لیے قرآن خاموش نہیں رہا۔ آپ بلا وجہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن خاموش نہیں رہا بلکہ کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اور زندہ ہے تو دکھتے نہیں، قرآن کہتا ہے ولیکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہے، اس کی شعور، اس کی فہم، اس کی ادراک تمہارے پاس نہیں۔ تمہاری رسائی شہدا کی زندگی تک نہیں، شہدا کی زندگی کس بلندی پر فائز ہے، شہدا کی زندگی کا پرچم کس بلندی پر لہرا رہا ہے۔ تمہاری رسائی نہیں، تمہاری پہنچ نہیں، تم نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے محبوب اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا قریب آئیے اور قریب سے یہ سمجھا دوں کہ پیغمبر اسلام مکے کی دھرتی پر جب تبلیغ سعید کا آغاز کیا تو مخاطب میں کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ اینڈ کمپنی، وہ سارے لوگ تھے، یہ مخاطب میں تھے۔ پیغمبر نے تبلیغ سعید کا آغاز فرمایا، لوگ نہیں مانے، چلے گئے، کچھ کہا کچھ سنا، چلے گئے۔ پیغمبر تھوڑے مایوس تو ہوئے، فوراً بلبل سدرہ اللہ کا حکم لے کر آ گئے۔ جبریل امی جب آئے تو کیا کہا؟ انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ قرآن نے کس کو مردہ کہا؟ سوچئے ذرا،
جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آتے کہا اے محبوب آپ گھبرائیے نا، یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے، یہ قرآن چلتا پھرتا ابو لہب مردہ۔ محبت سے سنیے گا پیارے، محنت سے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اللہ اور میری ذریعے نجات بن جائے۔ باقی ہے کیا، نمازیں بھی 2 رکعت ہے، وہ بھی ریا سے خالی، اس میں بھی دکھاوا، مجھے لوگ نمازی کہیں۔ آج حج کر کے کوئی آ جائے ہاتھ اٹھوانے کے لیے زبردستی ڈھکیل دے گا کہ ہم حاجی ہیں، کم سے کم ہاتھ تو چوم لو۔ اگر آپ کی خواہش نہیں ہے ہاتھ چومنے کی، وہ دھکا دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا، بولا ارے حجے نہ کیے ہو یار، کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری حج قبول، تمہارا حج قبول ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہ جانے اگر مگر ایسے ویسے پیسہ جمع کر کے گئے، کوئی گارنٹی ہے؟ زبردستی ٹھیل دھکول کے چومائے گا، اگر نہیں چوما تو دوبارہ آپ سے بات نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، پہچان جائے گا یہ میرا نہیں چومتا، یہ میرا نہیں چومتا۔ جمعہ میں دیکھیے گا اگر کوئی حاجی صاحب آ گئے تو وہ ڈھکل کے چموا رہے ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے سب چوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا ہے، لیکن زبردستی چموانا اگر ہماری خواہش نہیں تو فرض ہے کیا، واجب ہے کیا؟ نہیں چومتا گنہگار ہوں کیا؟ زبردستی حکم نافذ کرو گے، نہیں چومنا مجھے، کوئی زبردستی ہے کیا؟ محبت اجازت دے گی چوم لیں گے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو ریاکاری اس میں بھی، نمازی نماز پڑھ کے نکلے گا کہے گا دنیا مجھے نمازی کہے گا، حاجی حج کر کے آئے گا کہے گا دنیا مجھے حاجی کہے گا۔ نکاح پڑھا رہے تھے ایک جگہ، ان کا نام لکھتے محمد اسماعیل خان، وہ کہا کہ حضرت اس سے پیچھے حاجی نہیں لگائے؟ ان کا اچھا اب حج بھی کیے ہیں، اب سوچئے اگر نہیں لکھا تو کیا آپ حاجی نہیں ہیں؟ اگر نام سے پہلے حاجی نہیں لکھا تو کیا آپ حاجی نہیں ہیں؟ رب کی عبادت ہے، رب جانتا، رب دیکھتا ہے، آپ حاجی ہو کے نمازی ہو کے غازی ہو، بتانے کی کیا ضرورت؟ رب کے فرشتے ڈنکا بجا کر اعلان کر دیتے ہیں لوگوں یہ بندے سے رب پیار کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تمہارے پرچار سے کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو پرچار کر لینا، تو ٹائم آئے گا پرچار ہو جائے گا۔ حضرات تو عرض یہ کر رہا تھا، مکے میں چلتا پھرتا ابو لہب مردہ، ابو لہب کھانا بھی کھا رہا، قرآن کہتا ہے مردہ۔ ابو لہب پانی بھی پی رہا، قرآن کہہ رہا ہے مردہ۔ فلسفہ شہادت سمجھو، اصل زندگی کیا ہے؟ ابو لہب مارکیٹنگ کر رہا، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ ابو لہب رشتہ ناتا سب نبھا رہا، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ ابو جہل مکے کے گلیوں میں چلتا پھرتا، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ یہ قرآن اتبا شیبہ بظاہر چل پھر رہے، تو کہتا مردہ، یہ سارے کے سارے مردہ۔ انکا لا تسمع الموتى، یہ محبوب یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے، تو چلتا پھرتا مردہ، یہ قرآن سے تو ہی بتا دے زندہ کون ہے؟ یہ قرآن پھر تو بتا دے زندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ کامیاب ہیں، نافع میں ہیں جو ایمان لائے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھا عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر چلا اور صبر، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن یہ چلتا پھرتا مردہ ہے،
تو پھر زندہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ارے کربلا میں یزید بچ کے مردہ ہے، حسین کٹ کے بھی زندہ ہے۔ یزید بچ کے بھی زندہ ہے، حسین کٹ کے بھی زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے۔ اب قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ مکے میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا مٹتا بیٹھتا، رشتہ ناتا دادا نانا کھالا پورا یہ سب چلتے پھرتے مردہ۔ اب کربلا میں عباس کا بازو کٹ گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ توجہ چاہوں، عباس کا بازو کٹ گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہو بات تو لہرا کر بولو یا حسین۔ بڑی محبتوں کے راہوں سے گزر رہا ہوں، آپ کی محبتوں پر میری تقریر، آپ کی محبتوں کی سماعت پر میری تقریر رکھی جائے گی۔ اگر سماعت اچھی ہوگی تقریر آپ کی قوت سماعت پر محبت سے رکھ دوں گا، اگر آپ ہی تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں گے تو پھر تقریر کرنے کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ذرا حوصلہ بنائے رکھیے، دھیان رکھیے گا۔ اپنی زندگی کو آپ خود سلام کرو کیونکہ آپ حسینی ہو۔ اپنی زندگی کو آپ خود سلام کرو گے کیونکہ آپ حسینی ہو۔ فلسفہ شہادت ملاحظہ کرو، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ نہ کبھی قرآن الگ ہو سکتا ہے، نہ کبھی اہل بیت الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لو، یہ دو چیزیں کبھی مرنے والی نہیں ہیں۔ تو قرآن یہ سب مردہ، سارے مردے جو مصطفیٰ کی باتیں نہ سنے، یہ سب مردے جب کربلا دیکھا، مقتل حسین دیکھا، خیمہ حسین دیکھا، نہر فرات کے قریب عباس نظر آئے، کٹ گیا بازو، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ خون جسم سے بہ گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ فلسفہ سمجھیے۔ واہ عظمت حسین، آپ کی عظمتوں کو سینکڑوں سلام۔ عباس کا بازو کٹ گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ خون بہ گیا، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ 6 مہینے کا اصغر، شرمائیے مت، آپ لوگ شرمائیے مت، لہرا کے بولیے یا حسین۔ 6 مہینے کا اصغر کوٹے حسین میں اپنی نیند سو چکا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ مت کہنا، یہ تو زندہ ہے۔ یہ زندہ ہے۔ علی اکبر کی جوانی لٹ چکی کربلا میں، قرآن کہتا ہے خبردار مردہ مت کہنا، زندہ ہے۔ اور نہ محمد تیزے چپا کے سائے میں آ گئے، دنیا دیکھ رہی، اور نہ محمد شہید ہو گئے، اپنے اپنے رائے قائم کرنے لگے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ قاسم کی جوانی لٹی، لوگوں نے اپنا رائے قائم کرنے لگا، قرآن کہتا ہے خبردار، اہل بیت اور قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب حسین نے اعلان کر دیا ہے قرآن زندہ ہے تو قرآن نے کہہ دیا ہے حسین زندہ ہے۔ اے حسین، اگر تو میری محافظت میں
میرے قانون کی تحفظ میں ایک ایک قطرہ کربلا کے صحرے میں، کربلا کے صحرا میں تب دیکھتی زمین پر بہا دے گا۔ یہ قرآن دنیا دیکھے گی کہ جس میں باغ کو گھوڑوں کے سنگوں سے روک دیا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئی، بازو الگ الگ ہو گئے، سر تن سے الگ ہو گیا، اعضاء الگ ہو گئے۔ دنیا کہے گی حسین کٹ گیا، دنیا کہے گی حسین کا جسم کمال ہو گیا، لیکن خدا کا لاریب کلام، خدا کی لاریب کتاب کہے گی یہ دنیا والوں خبردار، جو حسین کو مردہ کہا یہ خدا کی راہ میں پڑا ہے، پہلے سے اچھی زندگی حسین کو سلام کر رہی ہے۔ یہ فلسفہ شہادت ہے۔ تو پتا چلا کہ دو پیروں دو ٹانگوں پہ چلنے والا ہی زندہ نہیں ہوتا، ورنہ ابو لہب کو قرآن مردہ نہیں کہتا۔ پتا چلا مکے کی دھرتی پر ابو جہل کھاتا پیتا اگر مردہ نہ ہوتا تو قرآن مردہ نہیں کہتا۔ تو زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر نہیں ہے، زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر نہیں ہے، زندگی کا دار و مدار چلنے پھرنے پر نہیں ہے، زندگی کا دار و مدار بازاروں مارکیٹ کرنے پر نہیں ہے۔ تو آپ کہو گے انور رضا پھر زندگی کس کا نام ہے؟ پھر زندہ کون لوگ ہیں؟ زندہ چلنے پھرنے والا نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں کہوں گا کہ مجھ سے نہ پوچھو، جب قرآن کہہ ہی رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آگے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون لیکن ان کی زندگی کے شعور تمہارے پاس نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اچھا، مردہ کہنے پہ قرآن نے پابندی عائد ہے، مردہ کہنے پر قرآن نے پابندی عائد کر دیا تو کوئی سوچ سکتا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ ارے زبان سے کہنے پہ پابندی لگا دی، ولا تقولوا مت کہنا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں مت کہنا مردہ۔ یہ کہنے پہ پابندی قرآن میں تو لگا دی، لیکن کوئی سوچ سکتا تھا؟ دل میں خیال آ سکتا تھا، دل پہ خطرہ گزر سکتا تھا کہ کہنے پہ تو پابندی ہے، سوچا جا سکتا ہے۔ تو قرآن اس ہونے والے اعتراض کا بھی دفاع کیا، قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا اور پابندی ناکہ بندی لگا دی۔ وہ کیا ہے؟ سوچنا، کہنے پہ پابندی تو ہے، اب سوچنے پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی نہ، اس پہ بھی قرآن نے پابندی لگا دی۔ تو پتا چلا کہ حسین کو نہ مردہ کہا جا سکتا ہے نہ مردہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی زندگی فاطمہ کے لال کی ہے، ایسی زندگی علی کے دلارے نبی کے شہزادے۔ حضرات، یہ شہادت کا فلسفہ تھا، ہمیں سمجھ بات آ گئی کہ وہی لوگ زندہ ہیں جو اللہ والے ہیں، حسین والے ہیں، وہی لوگ زندہ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں، وہی لوگ زندہ ہیں جو نبی کو مانتے ہیں، جو نبی کو سنتے ہیں۔
اور جو نبی کی نہیں سنتے قرآن کلیئر کر دیا وہ مرتا ہے تو یزید دمشق میں تخت نشی ہوتے ہوئے بھی مرتا. یزید دمشق میں ملک شام میں تخت نشی ہوتے ہوئے بھی مرتا. کربلا کے مسافر امام حسین کٹ گئے لیکن زندہ. بات کو آپ ذہن نشی کیجیے گا. بس کل پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوں گے ہم اور اس بات پر کہ امام حسین مدینہ شریف سے روانہ یعنی ہجرت کر رہے ہیں مکہ شریف. اس بات کو ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اتنا مت کھلا دو جو الٹی ہو جائے, اتنے ہی کھلاؤ جو یاد رہے. سننا کمال نہیں, یاد رکھنا کمال ہے. جو ٹاپک جو عنوان پہ تقریر ہوتی ہے سب باتیں نہیں, بات کو یاد رکھیے, جھوٹ کو یاد رکھیے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما. پروردگارا ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما. مولا ہم سب کے سینوں میں جو حسینی جذبہ ہے